نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، سماعت فرمانے والی میری مذہبی، دینی، اسلامی بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ آج ہم ایک خوشی کے موقع پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خوشی کو ہمارے لیے اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے اور دائمی خوشی بنا دے۔ میں اس موقع پر محترم جناب عرفان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے انہیں بہت بڑی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی خیر و برکتیں ہمیشہ انہیں اور ان کی اولادوں کو نصیب فرمائے۔ اس گھر کو جس کی تکمیل پر آج ہم یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیروں کا، برکتوں کا، رحمتوں اور عافیتوں کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو ہمیشہ، گھر کو اور گھر کے تمام افراد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے بے پناہ انعامات اور احسانات ہیں انسان پر۔ انسان انہیں سوچتا نہیں، غور نہیں کرتا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر عنایات ہیں کہ ہم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی ان عنایات کا شکر ادا کریں تو ہم قاصر ہیں، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد سے یہ تاکید کی تھی کہ 4 چیزوں کا خیال رکھنا۔ ایک تو کفر اختیار نہیں کرنا۔ کفر اعلان جنگ ہے اللہ سے، اللہ کی بغاوت ہے۔ باقی کو کوئی ریاست بھی برداشت نہیں کرتی، دنیا کی ریاست بھی برداشت نہیں کرتی۔
تو کفر اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، بہت بڑا جرم ہے، شرک، یہ اور کفر برابر ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ لا الہ الا اللہ، اس کو کبھی مت چھوڑنا، لا الہ الا اللہ اس کو کبھی مت چھوڑنا، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ روئے زمین پر اس سے زیادہ طاقت والا کوئی کلمہ نہیں، اور یہی وجہ ہے 1,24,000 انبیاء اور رسل سب کا مشترک یہی کلمہ رہا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ نوح صفی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ پوری جماعت کا اولین و آخرین کا یہ کلمہ رہا۔ تو پتہ چلا کہ جو کلمہ اللہ نے سارے نبیوں کو دے کر کے بھیجا ہے وہ عام کلمہ نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے اللہ اس کو عام کر دیتے ہیں، اس کو پانے کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ مثلا سورج کی روشنی بہت ضرورت کی چیز ہے ہماری، اس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن اللہ نے اتنی عام کر دی کہ اس روشنی کو لینے کے لیے کسی کو کوئی زیادہ تگ و دو، کوئی محنت، کوئی اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا کچھ نہیں ہے، بہت ضرورت کی چیز، لیکن اللہ نے عام کر دی، اتنی عام کی کہ ہمیں اب اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں۔ ہوا بہت ہی ضرورت کی چیز ہے، اتنی ضرورت کی چیز ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے ہم، اللہ نے عام کر دی۔ ہوا کو لینے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی، کوئی آپ کو دوڑ نہیں لگانی پڑ رہی، کوئی آپ کو پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑ رہا، ہے بہت ضرورت کی چیز۔ پانی ضرورت کی چیز ہے، اللہ نے عام کر دی، ہر ایک کو میسر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو جتنی ضرورت کی چیز ہے اللہ نے اس کو عام کر دیا، سہل کر دیا، تاکہ ہر ایک کی دسترس میں ہو، کسی کو حاصل کرنے میں مشکل نہ ہو۔ تو کلمہ بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے کلمہ، لیکن اللہ نے اس کو عام کر دیا۔ عام ہونے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وہ وزن ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ پاک سے فرمانے لگے، اے اللہ آپ کی عنایات تو مجھ پر بہت ہیں، براہ راست آپ نے مجھ سے تکلم فرمایا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو یا اللہ پاک میں چاہتا ہوں کہ جب میرا آپ سے اتنا تعلق ہے تو کوئی خاص چیز مجھے عنایت کر دیں۔ ہوتا ہے نا کہ جب کسی کے ساتھ کوئی بہت گہرا تعلق ہو تو آدمی کہتا ہے کوئی خاص چیز مجھے بتائیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہا اے اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جو ساری ہی کائنات پڑھتی ہے، جو ساری ہی کائنات پڑھتی ہے، میں تو چاہتا ہوں کوئی خاص کلمہ۔ فرمایا اس سے زیادہ قیمتی کلمہ کوئی ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کلمے کی اہمیت کو سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو
اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین انہیں ایک کڑا بنا دیا جائے، جیسے کبھی ہم نے دیکھا کہ لوہے کا کڑا ہوتا ہے، اسے کڑا بنا دیا جائے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کڑا بنا دیا جائے اور کلمے کو اس کے اوپر رکھ دیا جائے تو یہ کڑا ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کو برداشت نہ کر سکے۔ کتنی اہمیت کا حامل کلمہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو عام کر دیا تاکہ ہر انسان اس کو پڑھ سکے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد سے فرمایا کہ کلمہ اس کو کبھی مت چھوڑنا۔ تین باتیں ہوئی، فرمایا کہ چوتھی بات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، وہ اللہ کا شکر۔ اللہ کا شکر کبھی مت چھوڑنا، اللہ کا شکر کبھی مت چھوڑنا۔ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہمیشہ صحت مند رہوں، ہمیشہ مالدار رہوں، ہمیشہ اچھا رہوں، ہمیشہ باعزت رہوں، ہمیشہ محترم رہوں، تو وہ الحمدللہ کثرت سے کہنا شروع کر دے، اللہ کا شکر کثرت سے شروع کر دے۔ اور شکریہ کے کلمات میں، شکر کے جو کلمات ہیں، ان کلمات میں سب سے زیادہ جامع کلمہ جو کلمہ شکر ہے وہ الحمدللہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی نماز جب آپ شروع کریں گے تو سب سے پہلے کلمہ شکر کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بات ہی یہاں سے شروع ہوگی، الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی الحمدللہ کس بات پہ کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، آپ کے گھر میں، آپ کے سامنے، آپ کی بارگاہ میں جو میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں، عافیت سے کھڑا ہوں، صحت سے کھڑا ہوں، تندرستی سے کھڑا ہوں، میرا کمال نہیں، آپ کی ذات مجھے لے کے آئی ہے۔ دیکھو بھائی، اگر کسی عام سے انسان کو بادشاہ اپنے خاص ایوان میں بلا دے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میرے جیسے تو لاکھوں کروڑوں بھرے پڑے تھے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اپنے خاص دربار میں بلایا، اور پھر بلایا ہی نہیں، فرنٹ کی سیٹوں پہ مجھے بٹھایا۔ سبحان اللہ، مجھے بالکل سامنے کھڑا کر لیا، سامنے بٹھایا۔ تو الحمدللہ کلمہ شکر، دن میں 5 نمازیں، کوئی 5 پڑھتا ہے، کوئی 6 پڑھتا ہے، کوئی 7 پڑھتا ہے، کوئی 8 پڑھتا ہے، کوئی 5 فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی 6 پڑھتا ہے، تہجد بھی 7 پڑھتا ہے، کوئی 7 پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، کوئی 8 پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، کوئی 9 پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے۔ تو کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، اور ہر نماز پڑھنے سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ۔ شکر، آپ نے لباس پہنا، حکم ہے، کیا حکم ہے؟ آپ شکر ادا کریں اللہ کا۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ کلمہ شکر، الحمدللہ الذی کسانی، اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کا تعریف کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے پہنایا۔ الحمدللہ الذی کسانی، آپ نے مجھے پہنایا۔ ما اواری بہ عورتی، میرے سطر کو آپ نے ڈھانپا۔ وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، اور میری زندگی میں زیب و زینت والا اچھا عمدہ پسندیدہ لباس آپ نے عطا کیا۔ جب یہ انسان کہتا ہے اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ پھر یعنی انسان کی
زندگی کے اہم چیزوں میں سے ہے لباس. لباس میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسلام لانے کے بعد وہ لباس. لباس. آپ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، ابھی آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نہائیں، ابھی یہ نہیں کہا جائے گا. ابھی آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ وضو کریں. ابھی آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نماز پڑھیں. ابھی آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ روزہ رکھیں. ابھی آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ صدقہ کریں. نہیں، سب سے پہلے اسلام لانے کے بعد جیسے ہیں جس حال میں ہیں سب سے پہلے لباس، ستر، پہلا فریضہ. تو انسان لباس پہنتا ہے اور کتنی مرتبہ پہنتا ہے دن میں؟ اتارا پھر پہنا پھر پہنا، فوراً کہتے ہیں الحمدللہ. پھر اہم چیز ہے کھانا کھانا. کھانا کھانا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ تو عام سی دعا ہے. فرمایا اگر کسی نے کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ جس نے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے. دیکھو میرے بھائیوں، پیٹ تو قیدی بھی بھرتا ہے، جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہے پیٹ تو وہ بھی بھر رہا ہے، لیکن اس سے پوچھو کہ یہ کھانا مزے کا لگ رہا ہے آپ کو؟ کہے گا کیا مزے کا؟ اصل مزے تو آپ کے ہیں اپنی بچوں میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، چار دیواری میں بیٹھ کے، عزت اور وقار کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. مجھ سے پوچھے میں کس پریشانی میں ہوں یہاں؟ تو گویا کھانا ملنا ہی نہیں، کھانا ملے، عزت کے ساتھ ملے، وقار کے ساتھ ملے، دوستوں کے ساتھ ملے، بہن بھائیوں کے ساتھ ملے، اپنے گھر میں ملے، بغیر کسی پریشانی کے ملے. کھانا تو آدمی فوتگی میں بھی کھا لیتا ہے، کھانا تو فوتگی پر بھی کھا لیتا ہے، لیکن کھانا ملا، گھر میں ملا، اپنے عزیزوں کے ساتھ ملا، وافر مقدار میں ملا، طبیعت کے مطابق ملا، عافیت سے کھا رہا ہے. کوئی معمولی نعمتیں ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، فرمایا اس دعا کے پڑھنے سے اللہ زندگی بھر کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیں. کیا کلمہ شکر اللہ نے دی ہے ہم. میں عرض یہ کر رہا تھا نماز پڑھیں تو خالق کا حکم ہے کلمہ شکر، دعا مانگ رہے ہیں. فرمایا دعا اس وقت قبول ہوگی جب پہلے کلمہ شکر ہوگا، تعریف الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا. صحت مل گئی، صحت ہے تو آپ آدمی کرتے ہیں اے اللہ آپ کا شکر ہے، الحمدللہ عافانی، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے عافیت عطا کی. الحمدللہ عافانی، سننے میں عافیت، دیکھنے میں عافیت، بولنے میں عافیت. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کلمہ شکر کی ہمیں تعلیم ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا شکر. دیکھو میرے عزیزوں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک سے بیٹھے ہیں، ادھر نہیں گر رہے، ادھر نہیں گر رہے. دیکھیں میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ بعض مریض ایسے بھی دیکھیں گے وہ بیٹھ نہیں سکتے، یا ادھر گریں گے یا ادھر گریں گے یا آگے گریں گے یا پیچھے گریں گے. آپ ان کو سامنے رکھ کر کے سوچیں کہ آپ توازن کے ساتھ بیٹھے ہیں. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. آپ بول رہے ہیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو شکر
اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں ہدایت دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ لباس پہننا ہے تو اللہ کا شکر، کھانا کھانا ہے تو اللہ کا شکر، پانی پینے ہیں تو اللہ کا شکر۔ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے، اے اللہ آپ کے کرم سے یہ پانی ہوتا پی نہ سکتا۔ ہمارے سامنے ایسے مریض ہیں جنہیں فالج کا اٹیک ہو گیا، آپ یقین جانیں پانی دیکھ کے ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، پانی منہ خشک ہے، اتنا خشک کہ زبان چپکی ہوئی ہے، حرکت نہیں کر رہی، پانی اس سے بوٹ ڈرپ کے ذریعے سے اندر تو جا رہا ہے لیکن گلے کے ذریعے سے نہیں جا رہا۔ آپ ذرا سوچیں، ہمارے ایک دوست تھے مریض، ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا، ان کو گرینڈ کر کے چیزیں ناک کے ذریعے لگی ہوئی تھی، گرینڈ کر کے چیزیں دے رہے تھے، روٹی گرینڈ کر کے اور دیگر چیزیں، ہوش میں تھے تو وہ کہنے لگے کہ جب آپ کھانا کھایا کریں تو اس وقت میرے سامنے بیٹھ کے کھایا کریں تاکہ مجھے تھوڑا سا ذائقے کا خیال آ جائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پانی تو ہے لیکن منہ کے ذریعے سے پانی اندر چلا جائے۔ پھر بعض ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ وہ پانی ایک ساتھ نہیں پی سکتے، چھوٹا چھوٹا گھونٹ کر کے پئیں گے، زیادہ پئیں گے تو ان کے پانی گلے سانس کی نالی میں جائے گا۔ تو پانی پینے کے بعد الحمدللہ، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ، کپڑے پہننے کے بعد الحمدللہ، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو الحمدللہ، گھر سے نکل رہے ہیں تو الحمدللہ۔ میرے عزیزو، یہ نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا وہ انسان خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے جسے اللہ زندگی میں 3 نعمتیں دے، جسے 3 نعمتیں میسر آ جائیں وہ خوش نصیب ہے۔ اور قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے زندگی میں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، روزانہ جب وضو کر رہے ہیں تو اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، جب وضو کر رہے ہیں اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، جب وضو کر رہے ہیں اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف، میرے گناہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے گناہ ہیں؟ یہ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری، آپ تو سید الانبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، نبی الانبیاء، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کے صدقہ سے تو امت کو، اولین و آخرین کو وجود ملا، آپ کے صدقے سے تو ہم ہیں۔ ہماری تعلیم کے دعا مانگ رہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے، ووسع لی فی داری، اے اللہ مجھے کشادہ گھر عطا فرما، مجھے کشادہ گھر عطا فرما۔ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، جب وضو کرنے ہیں یہ دعا مانگو، جب کبھی وضو کرنے۔ اور وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی انسان کی خوش نصیبی کی 3 علامتیں ہیں، کشادہ گھر، اچھا گھر، اپنا گھر۔ دیکھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی اگر کشادہ نہ ہو تو نعمت نہیں ہے، اپنا جھونپڑا بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جس کے لیے پرندہ بھی فکر مند رہتا ہے، وہ بھی کہیں جاتا تو پہلے اپنا گھونسلہ بناتا ہے، درخت پہ بیٹھتا تو پہلے اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ تو گھر بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان سے پوچھ کے دیکھیں۔ تو فرمایا کہ اپنا گھر، اور اگر
اپنے گھر کے ساتھ کشادہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی اور بڑی نعمت ہے. اور فرمایا دوسری نعمت نیک صالح بیوی. نیک صالح بیوی. نیک صالح بیوی کون ہے؟ جو اللہ کے بھی حقوق ادا کرتی ہے اور آپ کے بھی حق ادا کرتی ہے. قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیکھو میرے بھائی، دین اسلام کیا خوبصورت دین. بیوی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جب کوئی شوہر کے ساتھ رہتی ہے تو اس کے کام کاج تو کرتی ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑکی جب تک ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے کوئی بھی عمل کری ہے تو ایک گنا اجر، جب شوہر کے گھر میں چلی گئی تو دوہرا اجر، ہر کام پر دوہرا اجر. یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اب اس کی ذمہ داری دوہری ہو گئی، اب اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہی ہے اور اپنے شوہر کے حقوق بھی ادا کر رہی ہے، اس کو بھی دیکھ رہی ہے، اس کی خدمت میں بھی کمی نہیں آنے دے رہی اور اللہ کے حکموں کو بھی پورا کر رہی. تو فرمایا نیک بخت عورت، نیک صالح بیوی اگر کسی انسان کو میسر آ جائے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے. اب نیک صالح بیوی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے بھی حقوق ادا کرے، ہمارے بھی حق ادا کرے، اللہ کو بھی خوش رکھے، ہمیں بھی خوش رکھے، ہم اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہو، گھر کے شوہر کے مال کی پورے طور پر دیکھ بھال رکھنے والی ہو، جنہیں شوہر پسند کرتا ہے انہیں اس کے گھر میں آنے پر خوش آمدید کہنے والی ہو، اور جنہیں شوہر پسند نہیں کرتا شوہر کی اجازت کے بغیر انہیں گھر میں نہ آنے دیتی ہو. فرمایا نیک صالح بیوی. اور تیسری چیز فرمایا کہ اپنی سواری. گھر صحیح نہ ہو، بیوی نیک نہ ہو، سواری اچھی نہ ہو تو اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تینوں نعمتیں مل جائیں اور ایسی مل جائیں جو ہمارے ہم ذہن ہوں، ہم طبیعت ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو آج ہمارے بھائی عرفان صاحب کو آج اس زمانے میں سچی بات ہے کہ گھر عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو گیا، عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گیا. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں 3 نسلیں گزر گئی، دادا چلا گیا، باپ چلا گیا، آگے اس کی اولاد آ گئی، لیکن ابھی تک سر چھپانے کے لیے اپنا گھر نہیں ہے. بیچارے ساری زندگی اپنی کمائی کا اکثر حصہ کرایوں کی نظر ہے. تو اس زمانے میں گھر ملنا اور اپنی طبیعت کے مطابق ملنا، اپنی پسند کے مطابق ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کا اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سچی بات یہ ہے اگر ہم صبح سے لے کر رات تک، رات سے صبح تک اللہ کا شکر ادا کریں تو ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. ایک بات کہہ کے بات کو ختم، دعا کریں. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ایک شخص گزرا، بڑا نیک تھا اور ساری زندگی اس نے عبادت میں گزاری. ایک دفعہ اللہ سے اس نے دعا یہ کی کہ اے اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت آپ کی عبادت میں لگا رہوں اور کمانا اور کھانا اور ان چیزوں سے بھی یا اللہ پاک میں چاہتا ہوں کہ یہ وقت بھی آپ کی عبادت ہے.
میری خواہش ہے کہ آپ میرے پاس ایک پانی کا چشمہ اور ایک کو پھلدار درخت لگا دیں، میں پانی پیوں اور پھل کھاؤں، تیری عبادت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ پانی کا چشمہ اور انار کا درخت اس کے پاس، انار کھاتا پانی پیتا، اللہ کی عبادت۔ 500 سال، ایک دن نہیں دو، اس طرح سے اللہ کی عبادت کی 500 سال۔ اب جب آخری وقت آیا تو اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، اب تک تو آپ نے میری ساری ہی خواہشیں پوری کی ہیں، اب آخری التجا یہ ہے کہ میں جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس حال میں کہ میرا سر سجدے میں ہو اور میری روح پرواز کر جائے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ وہ سجدے میں تھا، اس کی روح پرواز کر گئی، کل قیامت کے دن سجدے کی حالت میں اٹھے گا۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ پاک قیامت کے دن اسے فرمائیں گے، جائیں میرے فضل سے جنت میں چلے جائیں۔ اس کے دل میں ایک خیال آئے گا کہ میں نے 500 سال محنت کی، اپنے آپ کو لگا دیا، تھکا دیا، کچھ نہیں کیا، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ خیال دل میں، اللہ تو علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ بھائی اسے، اس حاجی صاحب کو ذرا لے کے جاؤ، لے جاؤ اسے۔ کہاں لے کے جائیں گے اللہ پاک؟ فرمایا کہ ہماری جنت بھی ہماری مخلوق ہے، جہنم بھی ہماری مخلوق ہے، اسے جہنم کا ذرا وزٹ کروا کے آؤ، تھوڑا سا کنارے کنارے تھوڑا سا چکر لگوا کے دکھاؤ اس کو کہ جہنم کیا ہے۔ اب وہ جب لے کے گئے تو اس کو پیاس لگی، اتنی پیاس کہ مر رہا ہے، کہتے ہیں پانی پانی پانی، یہ پانی پانی کر رہا ہے۔ تو اچانک فضا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس پر پانی کا پیالہ رکھا ہے، یہ جلدی سے پانی کا پیالہ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی، یہ قیمتاً ملتا ہے، مفت نہیں۔ یہ کہنے لگا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا اس کی قیمت 500 سال کی خالص عبادت ہے۔ 500 سال کی خالص عبادت، اس کے پاس 500 سال کی خالص عبادت تھی۔ کہنے لگا کہ میں 500 سال کی خالص عبادت دیتا ہوں، یہ پیالہ مجھے مل جائے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ آگے ہو گیا، اس نے پیالہ دیا، پانی پیا۔ اب آ گیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرمائے کہ ہاں بھائی سناؤ، 500 سال کی عبادت تو ایک پانی کے پیالے کی قیمت بنی ہے، اور جو اس کے علاوہ اتنے لاکھوں پیالے دیے اور لاکھوں نعمتیں دی، اس کی بدلہ لاؤ۔ اب یہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا، اے اللہ، آپ ہی کے کرم سے جا سکتا ہوں، کوئی اور ذریعہ نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک سجدہ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں اور کہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر سکے۔ نہ توبہ توبہ توبہ، شکر تو بہت آگے کی بات ہے، ایک بال کا ذرے برابر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بس ہم اتنا کہتے ہیں، اے اللہ، ہم اس پر بھی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ کہنے کی توفیق بخشی۔ میرے دادا جان، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت ہی بلند فرمائے، بہت عظیم شخصیت تھی۔ کبھی کبھی ابھی ان کی بات کو، زندگی ان کی ہمارے سامنے گزری، اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ، ہم نے ان کو دیکھا، ان کی خدمت کی، یہ آپ کا ہم پر احسان ہے۔ لسی نا آج کل تو بڑی توپ لسی مل رہی ہے، اس وقت تو ہماری وہ چاٹی کی لسی اس کو کہتے تھے، اس میں نمک ڈالا ہوتا تو لسی کا گلاس رکھا ہوتا اور روٹی، نوالا لے ہر نوالے، الحمدللہ، ہر نوالے کے ساتھ الحمد، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، ہر نوالے کے ساتھ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔
سالن نہیں، کوئی مرغن غذائیں نہیں، روٹی اور روٹی لسی کے ساتھ آج بھی ہمیں یاد ہے کہ وہ ایک بڑا سا ہوتا، اس میں لسی ہوتی، اور ہر نوالے کے ساتھ ایک دفعہ ایک بزرگ آئے تو ہمارے دادا جان جو ہیں وہ دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو ان کی عادت تھی ہر نوالے کے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ بزرگ کہنے لگے ہم سب نے تو کھانا کھایا ہے، انہوں نے الحمدللہ کھائی ہے، ہم سب نے تو کھانا کھایا ہے، انہوں نے یعنی انہوں نے اتنا کھانا نہیں کھایا جتنا الحمدللہ کہا۔ تو میرے پیاروں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، شکر کو بس زبان کا وظیفہ بنا، آپ یقین جانیں، آپ دیکھیں صحت آپ کے وافر مقدار، عزت وافر مقدار، مال وافر مقدار، ہر نعمت وافر مقدار میں ملے گی۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ جس کام پر جس نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اس میں وافر مقدار میں دیتا چلا جاؤں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہم جتنا چاہیں لے لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی عرفان صاحب کو اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے آج اس خوشی کے لمحات میں ہمیں بھی یاد کیا، اور ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو ان کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے باعث رحمت بنائے اور باعث برکت بنائے، خیروں کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی وأہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب دعا گو ہیں۔ اے اللہ اس گھر کو، بھائی عرفان صاحب، اے اللہ ان کے لیے اس گھر کو باعث رحمت بنا دیجیے، باعث برکت بنا دیجیے۔ اے اللہ اس گھر پر اپنی خصوصی برکتیں، رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ اہل خانہ کو ڈھیروں خوشیاں نصیب فرما دیجیے، ان کے مال جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس گھر کو ان کے لیے عافیتوں والا بنا دیجیے، رحمتوں والا بنا دیجیے، برکتوں والا بنا دیجیے۔ اے اللہ آپس میں محبت عطا فرما دیجیے، ہر پریشانی سے بچا دیجیے، ہر ناگہانی سے گھر کے تمام لوگوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ آج کی اس مبارک مجلس کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ بھائی عرفان صاحب نے اپنی اس خوشی کو آپ کے پاک نام کے ساتھ، اے اللہ اس خوشی کو کیے ہے۔ اے اللہ اس پاک نام کی برکتیں ہمیشہ اس گھر میں اے اللہ شامل حال فرما دیجیے، اے اللہ شامل حال فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس گھر کو یا اللہ پاک ذکر کے لیے قبول فرما دیجیے، شکر کے لیے قبول فرما دیجیے، اپنے قرب کے لیے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اس گھر پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما دیجیے، گھر کے تمام افراد کو عافیتوں والی زندگی، صحت والی زندگی، تندرستی والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرما دیجیے، ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے، کہنے سننے کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا ذکر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان اور ذکر کرنے والا دل عطا فرما دیجیے، شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ نافرمانی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اپنی اطاعت و فرما برداری والی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کے پاس یہ تمام نعمتیں ہیں انہیں خوب خوب شکر کی توفیق عطا فرما دیجیے، جو ان نعمتوں سے تاحال محروم ہیں اے اللہ اپنی رحمتوں سے انہیں یہ گھر والی نعمت سے مالا مال فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا مولانا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک وحبیبک سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.